جو خود کی مرضی سے چلا گیا ہے آپ اسے اپنی مرضی سے کبھی نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ نہیں رکتا۔ جس نے آپ پہ گیو اپ کر دیا ہے آپ اس پر زبردستی اپنی ذات مسلط نہیں کر سکتے۔ زور زبردستی کرنے سے رشتے ٹاکسک ہو جاتے ہیں، اتنے ٹاکسک کہ پھر ہمیں خود ہی انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو چلا جائے اسے بھول جانا سیکھیں اور آگے بڑھنا سیکھیں۔ جو نصیب میں ہوتا ہے اسے زور زبردستی کر کے اپنا نہیں بنانا پڑتا، وہ ہر حال میں آپ کا ہی رہتا ہے۔ آپ بس اللہ کے انتخاب پہ اعتبار کرنا سیکھیں۔ اللہ کا انتخاب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو کیا ہوا اگر دل اداس ہے؟ تو کیا ہوا اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں؟ تو کیا ہوا اگر سب مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہوا اگر جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا؟ تو کیا ہوا جسے چاہا وہ کھو گیا؟ تو کیا ہوا اگر کوئی سہارا دینے والا نہیں ملا؟ تو کیا ہوا اگر زخموں پر مرہم رکھنے کوئی نہیں آیا؟ تو کیا ہوا اگر غموں سے بوجھل ہو گئے ہو؟ تو کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس ہے؟ اللہ ہے نا، وہ واقعی سب سنبھال لے گا۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے۔ کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم جانتے ہو میرا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم ایک بار اس کے بھی تو ہو کر دیکھو، وہ ساری دنیا کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا، وہ تمہاری کہانی کے ایک ایک صفحے پر معجزات کی مہر نہ لگا دے تو کہنا۔ تمہارا رب قرآن میں خود گواہی دے رہا ہے کہ میں مانگنے والے کو صلہ دے کر رہتا ہوں۔ تم مجھے بھی تو دل سے مانگو تو صحیح۔ تم جانتے ہو اللہ کہانی کو خوبصورت موڑ کب دیتا ہے؟ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر لکھ دیتا ہے۔ تم اپنے پاس اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم جتنی بار صبر کرتے ہو اللہ اتنی بار معجزات کے راستے تمہاری زندگی میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعا کی قبولیت کا یقین رکھو، جیسے رات کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں بے شمار توکل اور دعائیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تکلیف میں ہیں، میں دکھوں کا ہر دروازہ بند کر کے تمہیں اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یہ صرف ایک وقتی آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کے بیٹھی ہیں۔ تم جانتے ہو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جانا اور بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا۔
قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنو، وہ جو تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ڈالتا ہے، جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے، وہ تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں وہ لاکھوں معجزے دکھائے گا، بس تم نے اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ رکھ کر تیرے کن پر یقین، ہم نے ہزاروں خواہشات سجائے ہیں، تو عطا کر دے مولا۔ دل صبر سے تیرے معجزے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم، رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے، جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟
ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ اگر کن حکم ہے تو فیکون محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی دعاؤں پر جلد از جلد کن فرما دے۔ آمین۔